إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. इन्ना अअतैनाकल कौसर, बिलाशुबा हमने आपको खैर कसीर अता की। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, बस नमाज पढ़िए अपने परवरदिगार के लिए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअक हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन वही नस्ल कटा है, वही बेनामो निशान है। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको छोटे छोटे बच्चों के नंगे पांव दिखाएंगे ताकि आपको तरस आए। वो आपको अस्पताल की दुनिया दिखाएंगे। देखो, ये मरीज तड़प रहा है बेचारा, इसे दवाइयों की ज़रूरत है, 50,000 की इसकी मेडिसिन आनी है, बेड पे पड़ा हुआ है, गरीब है, बीमार है बेचारा, इसकी हालत ज़ार देखो, इसके पास तो दवाई के पैसे नहीं। देखें इसके कपड़े, देखें इसने फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा जी, आपने 2-2.5 लाख का वेड़ा खरीद लिया। अच्छा था किसी की बेटी के हाथ पीले करते, क्या ही अच्छा होता कि आप ये पैसे किसी स्टूडेंट को दे देते, वो अपनी तालीम जारी रखता, अपने माँ बाप का सहारा बनता। अच्छा जी, आपने 1 लाख का बकरा खरीद लिया, 1.5-2 लाख का बकरा खरीद लिया,
آپ کسی غریب کو ریڑھی لگوا دیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی بات ہے؟ عقل سمجھ کی بات کی جائے، اگر ہم قربانی کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ قربانی کے جانوروں پر لگا دیا جاتا ہے، تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہم نے مان لیا، اپنا بھی فائدہ کیا، دوسروں کا بھی فائدہ کیا کہ نہیں کیا؟ فائدہ ہے اس میں الحمدللہ۔ تو اصل بات میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تمہیداً یہ بات عرض کی، اصل ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کا حکم ماننا۔ ہم نے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کیا نا، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حکم مانے اور اللہ کے رسول کا حکم مانے، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے جتنی ہماری استطاعت ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کرتے ہیں۔ یہ قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، تو ہم آپ کی اتباع میں کرتے ہیں، بس بات ختم۔ اب کسی کو کیا گلا گلپا ہم سے؟ آپ 10 کروڑ کی کوٹھی بنا لیں، آپ کے گھر آئیں گے، لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کوٹھی بنائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اتنے پیسوں سے 20 گھر بن جاتے، آپ اکیلے میاں بیوی ہیں، آپ کے بچے تو ادھر ہیں ہی نہیں، وہ تو باہر ملک ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اتنے کمرہ جات آپ نے بنا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، کسی سے نہیں کہیں گے۔ آپ موبائل لے لیں 4-5 لاکھ کا، زبردست ہے جی، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا موبائل ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے تو 5 ریڑیاں لگ جاتی، کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی، چھوٹا موبائل لے لیتے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ اور بھی تو دوسرے موبائل ہیں سستے 50-60 ہزار کا، وہ لیا جا سکتا تھا۔ آپ گاڑی لے لیں 2 کروڑ کی، 6 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، تو لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے۔ وہاں پر کوئی بھی لبرل، ملحد، زندیق یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو جی اتنی مہنگی گاڑی لے لی آپ نے، کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی گاڑی لینے کی۔ لیکن ایسے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کب؟ جب حج کا موقع آتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، تو انہیں غریب یاد آ جاتے ہیں، انہیں غرباء یاد آ جاتے ہیں۔ یہ منکرین ظالمین کی عادت ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ کتنی بائکیں اور چنچی رکشے خرید کر دے سکتے تھے، کتنے لوگوں کا فائدہ کر سکتے تھے، آپ نے اکیلے ہی 2 کروڑ کی گاڑی خرید لی، یہ نہیں کہیں گے۔ وہاں ان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ رب کا دین ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ بیچارے دین کو گرانے چلے ہیں، لیکن مسلمانوں کا جذبہ دیکھیے۔ ہم نے تو کورونا کے دنوں میں بھی دیکھا، معیشت تنگ ہو گئی تھی، اسباب معاش ختم ہو کر رہ گئے تھے، اس وقت بھی مسلمانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت میں جانور ذبح کیے تھے۔ لگتا ایسے تھا کہ شاید پچھلے سالوں میں اتنی قربانیاں نہ ہوئی ہوں جتنی اس موقع پر ہوئی تھی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بہتری فرما دی، پریشانی ٹال دی، حالات سازگار ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے قربانی کرو، اسی لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اس پر کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال سے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہم اللہ کے دیے ہوئے مال سے جانور خریدتے ہیں، اچھے سے اچھا خریدتے ہیں، عمدے سے عمدہ، اور اس کا خون بہاتے ہیں، اپنے اندر اچھے اور نیک جذبات پیدا کرتے ہوئے، تو کسی کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام، ایک سسٹم مقرر کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ یہودی جانور ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کا نام لیتا ہے۔ ہندو اپنے دیوتاؤں کے نام، مورتیوں کے نام قربانیاں پیش کرتا ہے، نذرانے دیتا ہے۔ عیسائی وہ غیر اللہ کے لیے قربانیاں اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اور یہ توحید ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کا بندہ مسلمان مومن جانور ذبح کرے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اور یہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک عنی وعن اہل بیتی۔ اے اللہ، یہ جانور تو نے دیا ہے، تیرے لیے ہے، تیری راہ میں میں اسے قربان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ اس میں بھی توحید ہے، پوری دنیا کے سامنے توحید کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے، من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ہم نذر و نیاز بھی دیتے ہیں تو کس کے نام کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی۔ توحید اس بات کی نفی کرتی ہے کہ نذر اللہ، نیاز حسین، یا 11ویں دینا، چھوٹی 11ویں، بڑی 11ویں، ہمارے ہاں اسلام میں ان تمام باتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بہت سارے لوگ، میجورٹی آف پیپلز، اسلام کے نام پر یہ سارے تصرفات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اور جو حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ توحید یہ ہے کہ یہ جانور اللہ نے دیا ہے، اسے ذبح اللہ کا نام لے کر کرنا ہے اور اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، یہ توحید ہے۔ اور یہی بات یہاں پر بیان کی۔ پھر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق یکتا معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر، اس کے ہر حکم کو مانو، اس کی مکمل اطاعت قبول کرو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بڑے خوبصورت انداز، ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ سب کو قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ یاد ہے۔ اگر میں کسی چھوٹے بچے سے بھی کہوں کہ بیٹا کھڑے ہو کر وہ سورت سناؤ تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ وہ بھی اس سورہ مبارکہ کو فر سنا دے گا، سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو، قربانی بھی اللہ کے لیے کرو۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے اور قربانی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندوں اور بندیوں، اپنا جائزہ لو، کیا ہم نمازی ہیں؟ کیا ہم 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے ہیں؟
آج کی بات کر لیتے ہیں کہ آج صبح فجر کی نماز ہم نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے. تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لینا وقت نکال کر, کیا ان 10 دنوں میں تمام نمازیں میں نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں؟ خواتین ہماری مائیں بہنیں بھی اپنا جائزہ لیں کہ انہوں نے گھروں میں رہتے ہوئے, گھر کے کام کاج کرتے ہوئے ان نمازوں کی پابندی کی ہے یا نہیں کی ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا ہم جانور خرید کے لائے, قربانی کریں گے, اللہ قبول فرمائے. لیکن اس سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی کرنے والے کو نمازی بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ بے نمازی کی قربانی مقبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی قبول نہیں فرمائے گا. لہذا پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا, سچی توبہ کریں اور آئندہ آگے کے لیے اس بات کا پختہ عزم کریں کہ انشاءاللہ اول تو کوشش ہونی چاہیے کہ جب اذان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم مسجد میں اذان کے وقت باوضو موجود ہوں, جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ چلو اگر سستی ہو گئی, اذان کے وقت مسجد میں باوضو نہیں آئے, تو پھر اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں, جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحدث معنا ونتحدث معه. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ نبوت میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں. فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ قَامَ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ, لیکن جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے کھڑے ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں, گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا مسجد میں بر وقت آئیں گے, نماز سے پہلے ادا کی جانے والی سنتیں نوافل انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اس کے بعد دعا, قرآن مجید کی تلاوت کا بھی موقع ملے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہی قبول ہے. اور ہمیں تو دعا کی اس وقت جو حالات ہیں ان میں اشد ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ یہ بات بھی بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہے کہ قربانی صرف وہ کرے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ اتنا سونا ہو جو 7.5 تولے کو پہنچ جائے, یا اس سے زیادہ ہو, یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اس کی قیمت کے مساوی نقد رقم موجود ہو جو 1 سال تک فاضل بچت کے طور پر پڑی رہے, پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ تو راہ فرار اختیار کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی قرآن مجید میں کہ زکوٰۃ جس طرح مالدار امیر لوگ دیتے ہیں ایسے ہی قربانی بھی امیر لوگ کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. اب آپ سوچئے, غور کیجئے, کیا نماز کا حکم صرف امیروں کے لیے ہے؟ متمول افراد کے لیے ہے نماز کا حکم؟ نہیں, غرباء کے لیے بھی ہے, مساکین کے لیے بھی ہے, یتامى بیوگان کے لیے بھی ہے. نماز کا حکم ہر مسلم عاقل بالغ تندرست صحت مند کے لیے ہے. کھڑے ہو کر پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھ لو. تندرست ہو پھر بھی نماز پڑھو, بیمار ہو تب بھی نماز پڑھو, نماز کی معافی کوئی نہیں ہے. تو جس طرح نماز کا حکم تمام اہل ایمان اہل اسلام کے لیے ہے, ایسے ہی قربانی کا حکم بھی سب اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ہے. یہ تخصیص اور تفریق شریعت میں ہمیں کہیں نہیں ملتی, امیر غریب کا فرق کہیں نہیں ملتا ہمیں. جس طرح حکم نماز سب کے لیے ہے ایسے ہی حکم قربانی بھی سب کے لیے ہے.
پھر آپ غور کیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام پذیر رہے، اور آپ ہر سال برابر قربانی کرتے رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے تھے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنا سخت حکم ہے۔ مولانا سلطان جلال پوری رحمہ اللہ تعالی کے فرزند ارجمند دارالسلام میں پروفیسر یحییٰ لیکچر ہو رہا تھا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر صاحب بتانے لگے کہ میں مسلمانوں کے غریب ترین ملک نائجیریا گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنی سال بھر کی آمدنی سے کچھ نہ کچھ رقم جوڑتا رہتا ہے کہ چلو جب قربانی کا موقع آئے گا تو ہم قربانی کریں گے، حج پہ تو نہ جا سکے لیکن قربانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یہ مسلمانوں کا غریب ترین ملک ہے نائجیریا، اور ہم پاکستانی اور پاکستانیوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ ماشاءاللہ شہزادوں جیسا، بادشاہوں جیسا، اور ہماری شادیاں سبحان اللہ، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے اللہ اکبر تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان میں اضافہ کیجئے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے حکم پہ ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر ہمیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال ہدی، اللہ اکبر، قربانی 100 اونٹ نحر کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے، اور باقی 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ انہیں نحر کر دیجیے۔ اور اس میں بھی لطیف اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا میں اپنی عمر کی 63 بہاریں مکمل کر چکے، اور عن قریب آپ کے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جو مشن اللہ رب العالمین نے آپ کو دے کر بھیجا تھا توحید اور رسالت کا، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نحر کیے، اور باقی 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اسے نحر کریں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ جس مال سے ہم قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات اور خیرات دیتے ہیں، وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، جس طرح بغیر وضو نماز قبول نہیں ہوتی، ایسے ہی ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ مال سے اگر قربانی کی جائے یا زکوٰۃ دی جائے یا صدقہ و خیرات کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین قبول فرمائے، تو اس بات کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس تعلق سے ایک ایمان افروز واقعہ یہ ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آپ کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں تناول کی۔ بعد ازاں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، یہ کھجوریں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک عورت، اللہ اسے اپنے فضل سے نوازنے والا تھا، میں نے ایسے ہی کہانت کرتے ہوئے
ہوا میں تیر چھوڑا کہ اس کے ہاتھوں لڑکا پیدا ہوگا. واقعی اس کے بعد لڑکا پیدا ہوا. عرصہ بعد میرا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا, اس کے شوہر سے میری ملاقات ہوئی. اس نے خوش ہو کر یہ کھجوریں مجھے تحفے میں دی تھی, اور بھی کچھ اس نے مجھے ہدیے وغیرہ دیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں حلق میں داخل کی, آنکھیں ابل پڑتی ہیں, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, عجب کیفیت ہو جاتی ہے, اور جب تک طے کر کے وہ کھجوریں اپنے معدے سے باہر نہیں نکالتے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے لاعلمی میں کھا لی تھی, آئندہ خیال رکھتے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کاہن کی کمائی حرام ہے, خبیث ہے, ناپاک ہے. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, صحابہ کو کہا ایما لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ, جس گوشت کی پرورش لقمہ حرام سے ہو جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے. استغفر اللہ تو بلی. چوری کر کے مال حاصل کرنا, ڈاکہ ڈالنا, رشوت لینا, کرپشن کرنا, لا الہ الا اللہ. یہ کرپشن تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو بڑے فخر سے کرتے ہیں. ہیڈ ماسٹر نے ٹیچر کو بلایا, کل فوٹوگرافر آ رہا ہے اسکول میں, کلاس میں جا کے اناؤنسمنٹ کیجئے کہ سارے بچے کل 20 روپے لے کر آئیں. ٹیچر آیا کلاس میں, بچوں ہیڈ ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کل فوٹوگرافر آ رہا ہے, آپ کا آئیڈینٹی کارڈ بنے گا, اسکول کارڈ بنے گا آپ کا, تو آپ نے کل 50 روپیز لے کر آنے. ہیڈ ماسٹر نے کتنے کہے تھے؟ 20. ٹیچر کتنے کہہ رہا ہے کلاس میں؟ 50. اور بچے گھر آ کے کہتے ہیں ماما آج ٹیچر کہہ رہے تھے 100 روپیز لے کر آنے ہیں. تو ماما کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بچے کا ابو آیا, بات سنیں, وہ اسکول سے ایک میسج آیا ہے کہ کل 200 لے کر آنا ہے, 200 روپے لے کر آنا. دیکھا آپ نے کس طرح اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن. اور ہیڈ ماسٹر نے بھی 10 روپے لینے تھے, اس نے بھی اپنے 10 روپے رکھے, 20 کہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے اور غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے, یا ربی کی صدائیں بلند کرتا ہے, لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, اس کا کھانا حرام کا, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, اس کا پینا حرام کا, وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, اس کا لباس حرام کا, وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, اور جس خوراک سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالی کیسے قبول کرے؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی, عبادات رد کر دی جاتی ہیں. تو اس بات کا بھی آپ نے خوب جائزہ لینا ہے. اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کا حق تو نہیں مارا, اپنے ملازموں میں سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوست احباب میں, مارکیٹ میں, لین دین میں, کہیں پر بھی اگر کوئی کمی بیشی آ رہی ہے تو انسان اس کی تلافی کرے, انسان صاحب حق کو اس کا حق واپس کرے, پھر قربانی کرے, تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا. قربانی کے جانور بھی اجماع مسلمین 8 ہیں. الضأن والمعز والابل والبقر, بھیڑ مذکر مؤنث, بکرا بکری, اونٹ اونٹنی میل فیمیل, اور گائے اور بیل, یہ 8 اصناف ہیں. والاخیران یجزی الواحد منهما عن 7, یہ جو بڑا جانور ہے نا گائے بیل اونٹ, اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں, حصہ ڈال سکتے ہیں. معنی 7 افراد مل کر ایک گائے خرید کر اس کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں, حصہ ڈال سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 7 ہیں, اور کم سے کم 5 ہو جائیں, 3 ممبر ہو جائیں, 2 ممبر ہو جائیں, تو وہ برابر برابر تقسیم کر لیں. اگر 3 ہے تو اس کے 3 حصے کر لیں, ہر ایک ممبر ایک حصہ لے لیں. 5 ہیں تو 5 حصے کر لیں.
یعنی اقصی حد اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 افراد ہو سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ البتہ اونٹ قدر بڑا جانور ہے تو اس میں فرمایا کہ 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 افراد حصہ ڈال سکتے ہیں، اس سے کم 5 ہو جائیں، 2 ہو جائیں، ایک آدمی بھی پورا جانور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہے، زیادہ افراد ایک جانور میں شریک ہونا چاہیں تو گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی میں 7 افراد، البتہ اونٹ میں 7 سے زیادہ 10 افراد بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنا، نہ ذبح کرو مگر دوندہ جانور، 2 دانتا جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں اور پکے 2 دانت آ گئے ہوں، اس کا منہ کھول کے دیکھ لو، الا یعصر علیکم، الا یہ کہ وہ مل نہ رہا ہو یا تمہاری قوت خرید سے زیادہ ہو، جانور مہنگا ہے، آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے، آپ کی رینج سے باہر ہے، تو پھر اس صورت میں فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، 1 سال کا پکا کھیرا کر لو، 1 سال کا پکا کھیرا، دمبا، بھیڑ، چھترا، چتک برا، یہ کر سکتے ہو پکا کھیرا، جو دوندہ نہ بھی ہو، قربانی میں لگ جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب قربانی کا موسم آئے گا تو ہم نے اپنے 4 بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، چلو ایک گائے لے لیں گے، 4 حصے عقیقے کے اور 3 حصے قربانی کا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے 1 جان دینی ہے اور لڑکے کی طرف سے 2 جانیں قربان کرنی ہے۔ بڑا جانور عقیقے میں کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، چھوٹا جانور ہونا چاہیے، اور قربانی کے موقع پر اگر بڑا جانور کر رہے ہیں تو اس میں 1-2 حصے عقیقے کے شامل کر دینا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ میت کی طرف سے قربانی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اپنے پیاروں کو جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جو ہمارے ساتھ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات گزار کے داعی اجل کو لبیک کہہ کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی طرف سے گاہے بگاہے مالی صدقات بھی کرتے رہنا چاہیے، اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ قربانی کے موقع پر یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی نہیں، کیونکہ قربانی کا حکم وہ جو آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ حکم نماز جس طرح زندہ مسلمانوں کے لیے ہے، ایسے ہی قربانی کا حکم بھی زندہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ البتہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے مالی صدقات کیے جا سکتے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے مالی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو قربانی کے موقع پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے کسی عزیز کو جو فوت ہو چکا، اس کا ایصال ثواب کرنے کے لیے، اس کا ثواب پہنچانے کے لیے کسی مستحق کو، کسی غریب اور مسکین کو قربانی کا جانور خرید کر دے دیجئے، اس کی قربانی ہو جائے گی، اور جو آپ کے عزیز فوت ہو چکے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین انہیں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ صورت جائز ہے، یہ صورت جائز ہے۔ عیبدار جانور جن کے قربانی جائز نہیں ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کے قربانی نہیں ہوتی ہے تو حلال، لیکن قربانی کے موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جانور جو تم نے قربان کرنا ہے اسے خوب اچھی طرح چیک کر لیا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ العوراء بین عورها، اندھا، کانا، بھینگا جانور جس کا اندھا پن واضح ہو، یہ قربانی میں جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها والعرجاء بین ضلعها والمریضة بین مرضها والکثیر التي لا تنقی، لنگڑا،
جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو. معنی جب جانور خریدیں تو اسے اچھے طریقے سے چلا کے دوڑا کے دیکھ لیں, جلد بازی نہ کریں. دیکھا پہلی نظر میں دل آ گیا چلو دے دو, نہیں, صبر تحمل سے وہاں پر کچھ وقت ٹھہرے, تکبیرات پکارے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات پکاریں, تھوڑی دیر ٹھہرے, منڈی میں گھومے پھریں, خوب اچھی طرح دیکھ کر پھر سودا کریں. اور ان معیار پہ, یہ جو معیار بیان کیا شریعت نے, اس کے اوپر جانور خریدنا ہے. اندھا نہ ہو جس کا اندھا پن واضح ہو, لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو, بیمار نہ ہو جس کا بیمار پن واضح ہو. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والکثیر التی لا تنقی, انتہائی کمزور لاغر جانور جس میں گودا نہ ہو, نہیں, صحت مند موٹا تازہ فربا تندرست جانور کرو. پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے, پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے. دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله, اپنے سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے, ایک بکری کی قربانی. اس سے نفی نہیں ہوتی کہ اگر آپ زیادہ قربانی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. 10 ذو الحجہ کو اللہ رب العالمین کو جو عمل پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے. زیادہ سے زیادہ جانور خرید کر ان کا خون بہایا جائے غرباء مساکین میں, تاکہ ملک و ملت سے, معاشرے سے غربت و ناداری کا خاتمہ ہو. اسلام بڑا بہترین اور خوبصورت سسٹم ہمیں دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دل سے پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ ایک سے زیادہ بھی قربانیاں کیجیے, اچھے سے اچھا جانور لے کر آئیے, لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اگر 15 لاکھ 20 لاکھ کا بیڑا لے کر آتے ہیں تو آپ نے غریب کو کتنا گوشت دینا ہوگا, 1 کلو 2 کلو. اب گوشت بڑا گوشت جو ہے وہ 1300 روپے کلو ہے, 1500 لگا لیجیے. اگر آپ مہنگا جانور لے کر آئے تو گویا کہ آپ نے 1500 کلو والا گوشت آپ نے اس غریب کو کتنے میں دیا, 15,000 میں, 16,000 میں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اتنے ہی پیسوں میں, ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ کو اللہ نے دیا ہے کیجئے, لیکن اتنے پیسوں میں زیادہ جانور لے لیجئے. 5 لاکھ میں ایک جانور لینے سے بہتر ہے 2 لے لیجئے, 3 لے لیجئے, 4 5 لے لیجئے. تو اس فرق کو بھی مد نظر رکھیے. اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ اس کی راہ میں خرچ کرے. یہ بات اللہ کو پسند ہے, لیکن شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ. اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں دکھلاوا نہ ہو, اس میں شہرت پسندی نہ ہو. تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے نماز ادا کی دکھلاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے, اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, اور جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. تو نیت خالص ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار فرماتے ہیں امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقمت علی البدن ولا اعطی علیها شیئا فی جزارتها. قصاب کو اجرت قربانی کے جانور سے نہیں دی جا سکتی. کوشش کیجئے آپ خود جانور ذبح کیجئے, خود گوشت بنائیے, اور اگر آپ نے قصاب سے قصائی سے ذبح کروانا ہے تو کوشش کریں کہ چھری خود پھیریں. اور اگر آپ اتنے ماہر ایکسپرٹ نہیں ہیں تو چھری چلے وہ پکڑ لیں تو آپ بھی اس کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جانور قابو کر لیا جاتا ہے الحمدللہ, اسے قبلہ رخ لٹا لیا جاتا ہے, لیکن آپ نے جانور خود ذبح کرنا ہے. صحابیات تو اتنی بہادر ہوتی تھی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, جب ایک قلعے میں
کفار مشرکین آئے، کہنے لگے لگتا ہے قلعہ خالی ہے، ہمارا راستہ صاف ہے، یہاں پہ کوئی مرد نہیں۔ ان کا بڑا دیو ہیکل کمانڈر جب اس قلعے میں داخل ہوا، تھوڑی دیر بعد اس کا سر عورتوں نے کاٹ کے نیچے پھینک دیا۔ کفار و مشرکین پر ہیبت طاری ہو گئی، کہتے ہیں یہاں پہ تو مسلمانوں کے بڑے بڑے جنگجو اور کمانڈر ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ قلعہ خالی ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ مرد نہیں تھا، وہ عورتوں نے کمال دکھایا تھا ماشاءاللہ۔ عورتیں بھی بہادر ہوتی تھی، مجاہد ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے، ان کی بیٹیاں اپنے قربانی کے جانور خود ذبح کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی بہادر مومن دلیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک ہے قوی مومن، بہادر مومن، اور دوسرا ہے کمزور مومن۔ اللہ رب العالمین کو بہادر مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ وفی کل خیر، لیکن دونوں میں ہی خیر ہے، کیونکہ یہ بھی مومن ہے اور یہ بھی مومن ہے، دونوں مومن ہیں الحمدللہ، دونوں توحید والے ہیں، اس لیے خیر دونوں میں ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز پر احسان لکھ چکا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم نے احسان کرنا ہے۔ اور جانور کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہیں لٹانا، جانور کے سامنے چھری ذبح کرنے کے لیے چھری تیز نہیں کرنی، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار چھری نہیں لے کر آنی، بلکہ اسے لٹانا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، پیار کر کے قبلہ رخ لٹا کے اسے پتہ ہی نہ چلے اور اس کی آنکھوں کے سامنے چھری نہ آنے پائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آنن فانن اسے ذبح کر دینا ہے اور اللہ کے نام پر قربان کر دینا ہے۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولیحد احدکم شفرۃ، اور جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب اچھے طریقے سے تیز کر لینی ہے۔ کند چھری جو تیز نہیں ہوتی، اس کے ساتھ 10 مرتبہ چھریاں پھیرنا، جانور کو تکلیف دینا، کبھی وہ لیٹ رہا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے، کبھی بھاگ رہا ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور یہ کیا تماشا ہے؟ ویڈیو تو آپ بالکل ہی نہ سچی توبہ کر لیں، اپنے موبائل فون بند کر کے رکھ دیں، اس کی تصویریں شیئر کرنا، اب یہ ذبح ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب اس کی کھال اتر رہی ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ نمونہ نمائش ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو کہ انسان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس کے دعا مانگ رہا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا کہ میری تصویر لو، سیلفی لو۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام پر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ بالکل بھی آپ نے اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنانی اور کوئی تصویریں وغیرہ شیئر نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلْيُرِحْدَ بِالْحَجَةِ، اور چاہیے کہ اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ دعا اگر آپ کو زبانی یاد ہو جاتی، ایک دن ہے ابھی یاد کر لیجیے، ہو جائے گی انشاءاللہ یاد۔ اور اگر نہیں یاد ہوتی آپ کو زبانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین آسان ہے، دیکھ کے پڑھ لیجیے، موبائل فون میں دیکھ کر پڑھ لیجیے، کاغذ پر لکھ لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ زبانی ہی پڑھنی ہے، نہیں، دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ زبانی پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ دعا یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور کو قبلہ رخ لٹاتے اور کہتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں متوجہ ہوا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو تمام باطل ادیان سے ہٹ کر، کٹ کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا ہوں۔ اللہم منک ولک عنی وعن اہل بیتی، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے، تیرے ہی لیے ہے، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے میں اسے قربان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد چھری پھیر دے، بس اتنی کہ شہرہ کٹ جائے، بس
قصاب، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ سب انشاءاللہ اس بات کی پابندی کریں گے، اگر قصائی سے بھی کرواتے ہیں تو چھری خود پھیرے، اکیلے چھری پکڑ لیں، نہیں پکڑ سکتے تو جس نے پکڑی ہوئی ہے اس سے کہیں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لو، اور صرف اس کی شہرت کاٹنی ہے بس، اسپائنل کورڈ نہیں کاٹنا، حرام مغز کی بتی، تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا تعلق برقرار رہے، جانور کو تڑپنے دیجیے، یہ رحمت ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اسے، یہ رحمت ہے۔ اور وہ حرام خون، مردار خون جس کا نکلنا فاسد خون جسم سے ضروری ہے، جب جانور تڑپتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے، گوشت پاک صاف ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، جلدی گلتا ہے، اور کھانے میں بھی زیادہ ذائقہ دار ہوتا ہے۔ اور اگر قصائی، ان کا کیا جاتا ہے، انہوں نے تو پیسے لینے ہیں، ادھر جانور گرا، ادھر گرا، ادھر جا، ادھر جا، لیکن ہمیں تو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کے طور پر یہ کر رہے ہیں، لہذا بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اصول آپ سمجھ لیجئے، شہرت کاٹے 3 سے 5 منٹ کھڑے ہو جائیں، اپنی موت کو یاد کریں، جس طرح یہ جانور تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا، اب بے جان ہو گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، ایسے ہی ایک دن ہم سب نے بھی اس دنیا میں پانی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس چلے جانا ہے۔ ہم اپنی موت کو، اپنی قبر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کریں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا ہے، عدالت عظمیٰ لگے گی، اور ہر ایک انسان کو اکیلے اکیلے اللہ رب العالمین کی عدالت میں فردن فردن پیش کیا جائے گا، اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری اور تکبیرات پکارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہاں، جب 5-7 منٹ کے بعد جانور خوب اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو اب آپ اس کا اسپائنل کورڈ کاٹ سکتے ہیں، حرام مغز کی بتی کاٹ کر اس کے دماغ اور جسم کا تعلق منقطع کر سکتے ہیں، اسے ڈسکنیکٹ کر کے اب آگے آپ اس کی کھال اتارنے کا وہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے گوشت بنانے کا وہ شروع کریں۔ اللہ کے بندو، اونٹ کو ذبح نہیں کرنا چاہیے بلکہ نہر کرنا چاہیے۔ اکثریت اونٹ کو بٹھا دیتی ہے اور بٹھانے کے بعد اس کی کمر پیچھے باندھ دیتی ہے اور 5 جگہ سے چھری کے ساتھ اسے ذبح کیا جاتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں جس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ یہ ہے، اونٹ کی اگلی بائیں ٹانگ باندھ دی جائے، اونٹ کا اگلا بایاں قدم باندھ دیا جائے، رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اسے 3 ٹانگوں پر کھڑا کر دیا جائے۔ ایکسپرٹ آدمی جس کے پاس دھاری دار خنجر ہو اسے چھپا کر لے کر آئے اور اونٹ کو پیار کرے، اس کے پاس آ کر اللہ کا نام لے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، بسم اللہ، اللہ اکبر، ایک ہی بار میں۔ بس یہ طریقہ ہے اونٹ کو نہر کرنے کا، اس کو بٹھانا، 5 جگہ چھریاں چلانا، تکلیف دینا ہے یہ جانور کو، اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس میں اپنے اپنے فرقے کی، اپنے اپنے مذہب کی، اپنی اپنی فقہ، اپنے اپنے امام کی بات نہیں ہے، بات یہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت اللہ کی، طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اونٹ کو نہر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں پر دیکھتے ہیں آپ کے محلے میں یا برابر والے محلے میں یا آپ کہیں سے گزر رہے ہیں وہاں پر اونٹ نہر کیا جا رہا ہے لیکن سنت کے خلاف، وہاں پہ ٹھہر جائیے، یہی تو موقع ہے تبلیغ کا، تبلیغ کیجئے، انہیں بتائیے، اچھے اخلاق سے، پیار محبت سے پوچھئے یہ گھر کس کا ہے، اس گھر کے سربراہ کون ہے، اگر وہاں پر وہ موجود ہیں تو ان سے بات کیجئے، قصائیوں سے مت الجھیے،
جو گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، اس سے رابطہ کیجیے اور اسے ایک سائڈ پہ لے جا کے محبت کے ساتھ انشاءاللہ وہ بات سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ انہیں بتائیے کہ جس طریقے سے یہ قصائی ظالم اونٹ کو 5 جگہ پہ چھریاں چلا کے ذبح کر رہی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تکلیف دے رہے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ یہ اس کا اگلا بایاں قدم، اس کی ٹانگ باندھ دیں، 3 ٹانگوں پہ اسے کھڑا کریں اور پھر اسے یک بارگی نہر پر جگہ معلوم ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ آ کر خنجر کے ساتھ اسے نہر کر کے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وہ بالآخر ایک پہلو پر گر جائے گا، ایک سائڈ پر، اور اس طرح سے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یہ طریقہ ہے اس کا مسنون۔ قربانی کے گوشت کا جو مسئلہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلوا وتصدقوا وادخروا، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، صدقہ و خیرات بھی کرو، وادخروا، اور اسے فریز بھی کر سکتے ہو، اپنے لیے رکھ بھی سکتے ہو۔ اگر پورا جانور رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، پورا جانور صدقہ و خیرات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ خود کھا لیں، کچھ دوسروں کو کھلا دیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سوالی اور غیر سوالی سب کو دو۔ اللہ اکبر، قربانی کی کھا لیں۔ وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِي، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی کھالیں بیچنے سے منع کیا ہے۔ قربانی کے جو گوشت ہیں انہیں بھی فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ نہ گوشت بیچا جا سکتا ہے، نہ کھال بیچی جا سکتی ہے۔ جس طرح گوشت خود کھاتے ہیں اسی طرح کھال کو بھی اپنے استعمال میں لے آئیں، یا پھر اللہ کی راہ میں دے دیں۔ جو رفاہی ادارے ہیں انہیں دے دیں کہ وہ اسے اپنے کسی نیکی کے مصرف میں لے آئیں۔ قربانی کے ایام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق سارے ہی ذبح کے دن ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو قربانی ہوتی ہے، ایام تشریق 3 ہے، 11، 12 اور 13، تو یہ کل ملا کے 4 دن ہوئے۔ تکبیرات پکارتے رہیے یکم سے لے کر 13 ذو الحجہ تک، اور عرفہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات بآواز بلند پکارنے کا اہتمام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات پکاریے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی بکثرت کہیے۔ جب آپ ایک مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اور وہ درخت اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا اس کا سایہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب الجواد المضمر السریع علیہا 100 سنۃ ما يقطعها۔ اگر ایک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور 100 سال سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے، تب بھی 100 سال کے طویل عرصے میں جنت کے درخت کا سایہ طے نہ کر پائے۔ سبحان اللہ، جنت کے ایک درخت کا سایہ نہ طے کر پائے، اتنا لمبا ہے وہ ایک درخت۔ جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ آپ کہیں گے الحمدللہ
एक दरख्त लग जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह एक दरख्त लग जाएगा, अल्लाहु अकबर एक दरख्त लग जाएगा, बशर्त ये कि अकीदा भी इसके मुताबिक हो। तो आइए इन मुबारक अय्याम में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तकबीरात, तहमीदात, तहलीलात, तजलीलात का एहतमाम करें और ये सारी जमीन एडवांस बुकिंग करवाने जन्नत में अपने लिए, अपने वालिदैन के नाम, अपने बहन भाई और रिश्तेदारों के नाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब अहले ईमान से उनके नेक अमाल कबूल फरमाए और सय्यिआत से दरगुजर फरमाए। नमाज ईद का वक्त 5:30 पर है इंशाअल्लाह रहमान जामिया मस्जिद आदा में। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु व तूबू इलैहि इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु व बअद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल अश्शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्ना सखाअन रखाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल व अअरज़ अन दीन नबियिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफाइक व दाविना बिदवाइक व आफिना मिन बलाइक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बअस वश्फि अंता अश-शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतक अल्लती अन'अमत अलय्या व अला वालिदै। रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतक अल्लती अन'अमत अलय्या व अला वालिदै व अन अ'मल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ذुर्रिय्यती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल मअथम वल मग़रम। अल्लाहुम्मा अइन्ना व ला तु'इन अलैना वंsurna व ला तंसुर अलैना वमकुर लना व ला तमकुर अलैना व आथिरना व ला तु'थिर अलैना व अक्रिमना व ला तुहिन्ना व अअतिना व ला तहरिमना व ज़िदना व ला तनक़ुसना वहदिना व यस्सिरिल हुदा लना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم ما استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله
ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.